اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ کرات سیدھے بیٹھو جیسے کلاس میں بیٹھتے ہیں، لگے کہ کلاس میں بیٹھے ہو. جی ظرفیشہ میم، فیروز فاطمہ، ہنا میم، انما فاطمہ زہرا، آپ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ نہال، نکھت، روحی میم، مونیس، رفت فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہماری جا رہی ہے جی آپ کی آواز کٹ جا رہی ہے، ویسے میری جا رہی ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیے آج ہمارا درس 24واں سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی 24واں سبق. ابھی تک 23 سبق تک ہم جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے جو شروعات میں جو کتاب میں کا میں نے آپ کو بار بار خلاصہ بتایا بھی، اب شروع ہی میں انہوں نے بتایا تھا کہ انسان کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا گیا ہے تاکہ وہ کمال تک پہنچے. حقیقی کمال ہے کیا؟ انسان حب کمال رکھتا ہے. حب کمال رکھتا ہے یعنی فطرتاً وہ کمال کو چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ کمال پر پہنچے اور اس کی کمال کی راستوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یعنی فطرتاً وہ ایک ایسے کمال کو چاہتا ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور انتہا نہ ہو. لہذا اگر ہم غور کریں تو دنیا میں ہر چیز، ہر کمال کو زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہے. تو پھر اس کا مطلب انسان کی فطرت جس کمال کو چاہ رہی ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. مطلب دنیا کے ذریعے سے مل سکتا ہے، دنیا میں دنیاوی کوئی چیز کمال نہیں ہو سکتی. مال دولت وغیرہ وغیرہ، دولت چاہے جتنی ہو محدود ہے، اولاد چاہے جتنی ہو ایک دن فنا ہو جائے گی، گھر چاہے جتنا بڑا ہو ایک دن ختم ہو جائے گا. لہذا انسان نتیجہ یہی نکلا کہ فقط پروردگار عالم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور وہ اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم تک پہنچنا یہ حقیقی کمال ہے جس کمال کا انسان کی فطرت تقاضا کر رہی تھی. انسان جس کمال کو چاہ رہا تھا کہ جس میں کوئی زوال نہ ہو، جس کمال کو، وہ کمال پروردگار عالم کی بولیے پروردگار عالم کی ذات ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان خدا تک پہنچے یہ ایک حقیقی کمال اور سعادت ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہمیں مقصد پتہ لگ گیا تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو دین اسلام نے اس کا راستہ بتایا. خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جی بتایا تھا، واجبات کو انجام دے اور من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ. آپ کو پڑھا کے مجھے آیت یاد ہو گئی، آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوئی. جی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، ملاقات چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے، نیک اعمال انجام دے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے. لہذا اللہ کے احکام کو ہی ہم اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو انجام دے کر اور جن سے روکا ہے ان سے رک کر ہی ہم حقیقی کمال تک پہنچ سکتے ہیں. دوسری طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے احکام جو ہے وہ ان کا تعلق سماج اور معاشرے سے ضرور ہے. کسی نہ ہے اکثر خدا کے جو احکام ہے ان کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ اسی سماج اور معاشرے سے ہوتا ہوا جاتا ہے. جی یہی ہوا. خدا تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ سماج اور معاشرے سے ہو کر نکلتا ہے. آپ ایسا نہ کریں کہ لو جی میں دنیا، گھر بار، بیوی بچے چھوڑ کر جنگل میں چلے گا، جی میں خدا کی تلاش میں گیا ہوں. جیسے بہت سے مذہب میں ایسا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنا گھر بار، جیسے گوتم بدھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں بس جایا کرتے تھے. جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بدھسٹ لوگ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں جنگلوں میں جا کے چلے جاتے ہیں بس کہاں کہ خدا کی تلاش میں. نہیں، خدا کی تلاش، خدا کا کمال تلاش
یہیں سے ملے گی. کہاں سے؟ سماج کے راستے سے ہوتی ہوئی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے اکثر احکام اور واجبات معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے نماز ہے جماعت کے ساتھ تو جماعت پبلک ہی تو ہوئی. خمس واجب ہے، ظاہر سی بات ہے خمس واجب ہے تو کس کو دیں گے؟ پبلک میں سے ہی کسی کو دیں گے. زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ اگر خدا نے کہا زکوٰۃ ادا کرو تو اس کا حکم انجام دے کر ہی کمال تک پہنچیں گے. لہٰذا زکوٰۃ جب تک دیں گے نہیں تو واجب کیسے ادا ہوگا؟ وہ کسے دیں گے؟ وہ بھی پبلک ہی سے ریلیٹڈ ہے. جی امر بالمعروف کسے کریں گے؟ وہ بھی پبلک سے ریلیٹڈ ہے. نہی عن المنکر کسے کریں گے؟ وہ بھی. حج پبلک ہی. تو اکثر واجبات خدا کے جب خدا تک جبھی پہنچیں گے جب خدا کے احکام پر عمل کریں گے، اور عمل جبھی ہوگا کہ جب ہم معاشرے میں ہوں گے. لہذا پھر یہ کہا تھا کہ معاشرے اور سماج میں رہنے کے کچھ آداب، کچھ قوانین ہیں جی، وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ صفات اور عادتیں ہیں جو معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور دوسرے وہ کچھ بری صفات ہیں جو معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اب تک جو پڑھ رہے تھے ہم وہ پہلی والی باتیں پڑھ رہے تھے کہ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے. وہ ہم نے ایک ایک کر کے والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوست اور ساتھی، صلہ رحم اور کیا کیا پیچھے پڑھتے چلے گئے ہم. بردباری، انصاف، خوش روئی، یہ سب ہمارے اندر ہونی چاہیے. جی بولیے. پڑوسیوں کے حقوق، بیماروں کی عیادت، دعوت، یہ سب چیزیں ہماری، یتیموں کی سرپرستی، تواضع، یہ سب ہمارے اندر ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. آج سے ان باتوں کے بارے میں بتائیں گے، ان صفات، بری گھٹیا صفات کے بارے میں جو معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو کہ سماج اور معاشرے کے لیے زہر ہیں. خود انسان کے لیے بھی زہر ہے اور معاشرے اور سماج کو تباہ کر دیتی ہیں. ایک معاشرہ جہنم بن کے رہ جاتا ہے ان کی وجہ سے. اور ظاہر سی بات ہے جو بری صفات میں سب سے گھٹیا صفت اور بری صفت نمبر 1 پر جو آتی ہے وہ غیبت ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت پھیلتی جاتی ہے. اسی لیے اس غیبت کے بارے میں 2 درس میں بیان کریں گے. نمبر 1 یہاں پر اب دیکھیے میں نے پورا خلاصہ پوری کتاب کا بتا دیا. اب آئیے دیکھیے خود بھی کہہ رہے ہیں چھٹے درس میں، یہاں چھٹا کیوں کہا ہے انہوں نے؟ بہرحال ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ اسلام کا اجتماعی اور سماجی نظام جو ہے وہ نظام معاشرت اور طرز زندگی اور زندگی جینے کا طریقہ کچھ خاص اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے. اس میں کچھ خاص اصول ہوتے ہیں. ایک، نیک صفات و عادات پر مشتمل. ان اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے ابھی ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے جنہیں. اور سماجی زندگی میں لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی پابندی ضروری ہے. یہ جیسے میں نے ابھی بتایا، جیسے تواضع ہونا چاہیے ہمارے اندر معاشرے میں رہتے ہوئے، انصاف، خوش اخلاقی، وعدہ وفائی، یتیموں کی سرپرستی اور صلہ رحم، جی والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیماروں کی تیمارداری، عیادت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جن کی وضاحت ہم پچھلے دروس میں درسوں میں بیان کر چکے. اب دوسرے کون سے تھے؟ بعض اصول ان صفات و عادات پر مشتمل ہیں جو معاشرے میں رہنے کے اصول اور قاعدے ہیں. وہ دوسرے طرح کے کون سے ہیں؟ وہ عادات، وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے مومنین کے آپسی تعلقات، روابط درہم و برہم ہو جاتے ہیں. آپ سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. غیبت ہے، تہمت ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑانا. دیکھیے ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے استہزاء. جی ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. جی مذاق کرنا جو کہ اسلامی دائرے والی ہے، مذاق عبادت ہے، مومن کی علامت ہے. لیکن مذاق اڑانا یہ زہر ہے معاشرے اور سماج کے لیے، اور ہم اکثر مذاق کرتے نہیں، مذاق اڑاتے ہیں. جی جی آئیے بعض اصولوں، ہاں یہ سمجھ میں آیا. یہ لہذا ان چیزوں سے گریز یعنی بچنا، ان چیزوں سے بچنا بھی اسلام کے جو اجتماعی آداب ہیں اس میں شامل ہے. یہ بات اسلامی اجتماعی آداب میں یہ بات شامل ہے کہ ان بری اور گھٹیا صفات سے بچا جائے. اور تمام مومنین کا شرعی فریضہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. نہ یہ کہ بس ایسے ہی ہے، بس یہ نہیں، شرعی فریضہ ہے یہ کہ ان بری صفات سے بچا جائے.
اور اگر مومنین ان اصولوں پر واقعاً سچ میں حقیقت میں عمل پیرا ہو جائیں، عمل کرنے لگیں، تو ایک صاف ستھرا سماج وجود میں آ جائے گا، بڑا پرامن معاشرہ بن جائے گا، امن والا، محبت والا، ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے گا۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ناامن کیوں ہے؟ ایک دوسرے پہ بھروسے کیوں نہیں ہے ہمیں؟ ان بری صفات کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ جی ان بری صفات اور خصلتوں میں سب سے پہلی خصلت جو ہے وہ غیبت ہے، لہذا غیبت سے متعلق درج ذیل چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ غیبت کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو غیبت کی تعریف، غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے کسے ہیں؟ چلیے، غیبت کے معنی آپ جانتے ہیں، لغت میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو غیبت کے معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے، اس کی برائی کی جائے۔ لیکن شریعت اور علم اخلاق کی روح سے غیبت سے مراد کیا ہے؟ شریعت میں غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی، وہاں پہ کیا غیبت؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کمیوں اور عیب کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مومن کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی کمیاں اور اس کے عیب کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے پتہ لگتا تو برا لگے اسے، اور یہ برائی اور عیب چاہے اس کے دین سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اخلاق سے یا اس کے جسم سے، یا یہاں تک کہ اس سے متعلق چیزوں سے بھی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غیبت کا مطلب شرط یہی ہے کہ اس کے اندر جو عیب ہے، برائیاں ہیں، بس وہی بیان کرنا غیبت ہے۔ نہیں، اس سے متعلق چیزوں میں بھی اگر کمی ہے اس کو بیان کرنا۔ دیکھو یار، اس کا گھر دیکھو جھوپڑا سا ہے، تو اس سے گھر تعلق رکھتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ کبھی آپ سوچیں ہم نے اس کو تھوڑے کہا، گھر ہی کو تو کہا نہیں، یہ غیبت ہے۔ کسی مومن سے متعلق چیز کے باقی کمی کو بھی بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں غیبت ہے۔ دیکھ لو یار، جھوپڑا ہے اس کا، اکڑ رہا ہے وہ اس بات پہ، یا یوں کر رہا ہے، اس کا تو جھوپڑا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ غیبت ہے، غیبت ہے جی۔ یا مثلا آنکھیں دیکھو اس کی ایسے یوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کپڑے دیکھو کیسے پہنتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، یہ اس سے متعلق چیزوں کی کمی بھی بیان کرنا اس کے پیچھے، یہ بھی غیبت مانا جاتا ہے۔ کبھی ہم یہ سوچیں کہ بس اس کے بارے میں کہنا غیبت ہے، وہ غیبت نہیں ہے، نہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ لہٰذا یہ برائی اور عیب، کسی مومن کی برائی یا عیب اس کی غیر موجودگی میں ایسے بیان کرنا کہ اگر اسے پتہ لگے تو برا لگے، اور یہ برائی اور عیب چاہے اس دینی ہو، چاہے اخلاقی ہو، یا اس کے جسم میں کوئی نقص پایا جاتا ہو، جس میں بیچارہ بھینگا ہے، مثلا کانا ہے، مثلا کان کٹا ہوا ہے، مثلا ہاتھ ٹیڑھا ہے، پیر ٹیڑھا ہے، لنگڑا ہے، کچھ بھی کمی، سر بڑا ہے، کچھ بھی، تو یہ بھی بیان کرنا غیبت ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے گھر اور اس کے زندگی کا جو ساز و سامان ہے اس کے کمیوں کو بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یا آواز نہیں آ رہی ہے کسی کو؟ جی آقا۔ جی آئیے جی، زینب ناتھوانی، آپ ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے زینب؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہاں، یعنی غیبت کسے کہتے ہیں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی؟ الغیبت ذکرک اخاک بما یکرہ۔ غیبت یعنی کسی مومن کی ایسی بات کو بیان کرنا جو اسے بری لگے۔ قیل لہ، رسول سے، نبی سے کہا گیا، جی ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، جی اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو تب بھی وہ غیبت کہلائے گا، کہ میں کہوں فلا یوں فلا یوں، اور اگر وہ عیب اس کے اندر ہے تب بھی یہ غیبت کہلایا جائے گا؟ تو اس کے اندر ہے یہ چیز، فلا آدمی کے اندر یہ عیب ہے، وہ بیان کر رہا ہوں میں، تب بھی غیبت ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ کچھ بات بیان کر رہے ہیں تو کوئی کہہ دے آپ سے کہ بھائی غیبت مت کرو اس کی،
تو کیا کہہ دیتے ہیں ارے غیبت تھوڑا ہی ہے، بات تو اس کے اندر ہے، جو ہے وہی تو بتا رہے ہیں ہم. تو جو بات ہے اس کے اندر کمی اور عیب ہے اسی کو بیان کرنا غیبت ہے، اور جو عیب اور کمی اس میں نہیں ہے وہ بیان کرنا تو تہمت ہے. وہ تو تہمت ہے. غیبت وہی ہے کہ ایک انسان آپ کو معلوم ہے وہ شراب پیتا ہے لیکن چھپ کے پیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے گناہ کرتا ہے وہ اللہ جانے وہ جانے، لیکن آپ جا کے کہیں وہ تو میں نے اسے دیکھا تھا پیتے ہوئے، تو یہ غیبت ہے. اب یہ مت کہنا کہ ہاں جو بات ہے اس کے اندر وہی تو بیان کی، غیبت کیسے ہو گئی؟ یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے جی. اگر نہ پیتا ہوتا پھر کہتے آپ کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ تو الزام ہوتا، تہمت ہوتا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ تھا جی. تو رسول سے پوچھا گیا کیا ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، جی اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو تب بھی وہ غیبت ہے؟ قال، تو رسول نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، جو تم نے اس کے بارے میں کہا ہے وہ اگر اس کے اندر موجود ہے تو تم نے غیبت کی، اور تبھی تو غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تو بہتہ، تو اس میں بہتان باندھا آپ نے، تہمت، یہ تہمت ہے. لہذا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں غیبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے، مثلا کہ میں کسی کے بارے میں کچھ عیب بیان کروں اور اس کے اندر موجود ہے کہ وہ ہے اس کے اندر عیب اور میں بیان کر رہا ہوں تو یہ غیبت نہیں ہے. بہت سے لوگ نادانی میں یہ سوچ بیٹھتے ہیں، نہیں، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ کسی کے عیب کو وہ عیب اس کے اندر ہو، کسی کو نہ پتا ہو، اب آپ وہ عیب بیان کریں. آپ کو معلوم ہے جو ہمارے معاشرہ سماج میں ایک زہر ہے، میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں جو میں نے تجربہ کیا ہے. اکثر آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا، اکثر عورتیں خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، فلاں کے گھر بڑا آنا جانا ہے، اس کا کیا چکر ہے، وہ تو شادی شدہ ہے پھر بھی وہ اس کے گھر جاتا ہے یا جاتی ہے، ایسے ایک دم ہم کہہ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کے کتنے سخت وہ ہیں جی؟ آواز آ رہی ہے؟ اس کے کتنے سخت مسائل ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اگر اس طریقے کا عیب کرتے ہوئے آپ نے اکیلے نے دیکھا ہے جی تو الٹے آپ کو 80 کوڑے پڑنے ہیں اگر آپ نے کہیں پہ بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے اس کے لیے 4 گواہ مانگے ہیں، وہ بھی 4 مرد. اگر 2 مرد ہیں تو 4 عورتیں ہونی چاہیے، 2 مرد ہیں تو 4 عورتیں ہونی چاہیے، ورنہ تو 4 مرد نے ایک وہ بھی یہ نہیں ایک کہے کہ ہاں جی میں نے دیکھا تھا یہ لڑکا فلاں سے مل رہا تھا، فلاں کے گھر جا رہا تھا اور یہ منگل کے دن دیکھا تھا میں نے، ایک کہے کہ ہاں میں نے جمعے کے دن دیکھا تھا. تینوں الگ الگ، چاروں مرد الگ الگ کا گواہی دیں کہ ہاں میں نے اس سے فلاں لڑکی سے یا فلاں سے یہ نعوذ باللہ ایسا غلط یہ کرتے دیکھا تھا، تو چاروں کو 80 کوڑے پڑنے ہیں، نہ یہ کہ ان کو. اتنا سخت ہے مرحلہ. اب آپ یہ سوچ لو جس ایک نے آنکھوں سے کھلم کھلا سب کچھ دیکھا ہو اس کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ 4 گواہ نہ پیش کر دے بیان کرنے کے، تو الٹے خود کو کوڑے پڑنے ہیں. اور ہم اتنی آسانی سے کسی بھی لڑکی لڑکے پہ الزام لگا دیتے ہیں بے خطا بے گناہ پہ جی. یا پھر چلیے میں نے مانا کہ آپ وہ فلاں لڑکی لڑکا یا وہ غلط ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے صرف آپ بول نہیں سکتے کسی کے سامنے. خدا اتنی عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے، مجھے حق نہیں ہے. یا اگر میں نے کہا کسی سے تو 4 گواہ ایک ہی وقت کے ایک ہی ٹائم کے مجھے پیش کرنے ہوں گے، اور نہیں کر سکا تو 80 کوڑے مجھے پڑنے ہیں. تو اب یہ بس سوچنا کہ یہاں تو اسلامی حکومت ہے نہیں، کون مارے گا آپ کو 80 کوڑے؟ تو وہ قیامت کے لیے محفوظ ہو گئے، قیامت میں پڑیں گے. اور آپ سوچئے کہ یہاں کے 80 کوڑے آسان ہیں، وہاں کے یہاں کے سخت ہیں، وہاں کے 80 کوڑے کتنے سخت ہوں گے آپ سوچئے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم کسی بھی لڑکی کو بیچاری کو کوئی اس کے اندر بیچاری کے نیک ہے شریف ہے ٹھیک ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب میں تھوڑی سی کمی ہے، اس کو دیکھ کے غلط سمجھ بیٹھتے ہیں بعض لوگ، لیکن اس کا مطلب وہ غلط تو نہیں ہے نا، یا غلط تھی بھی تو آپ کو حق نہیں ہے نا اس کے ایسے کہنے کا. لیکن ہم کتنی آسانی سے کسی بھی لڑکی کو کسی بھی عورت کو شادی شدہ بچوں والی عورتوں تک پہ منہ کھولتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی. جبکہ اتنا سخت
شریعت نے کسی اور چیز میں نہیں رکھا ہے جتنا اس مسئلے میں سخت رکھا ہے. 4 گواہ وہ بھی مرد ایک ہی وقت کے گواہ ہونے چاہیے کہ ہاں جی منگل کے دن 4 بجے ہم چاروں نے دیکھا ہے, تب تو آپ کی بات مانی جائے گی, پھر اس لڑکی لڑکا کو کوڑے پڑے جائیں گے جو بھی سزا ہوگی. لیکن اگر 4 گواہ ایک ہی وقت کے نہیں ہیں تو الگ الگ ہے تو ان چاروں کو 80 کوڑے پڑنے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے ظرفیشہ میم, فیروز فاطمہ, ہنا میم, انما, فاطمہ زہرا؟ جی اتنا سخت ہے. کیوں ہے اتنا سخت؟ کہ خدا ہر لڑکی ہر لڑکے کی عزت کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی نادانی میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے, مجھے حق نہیں ہے. جی اگر آپ نے اکیلی نے یا میں نے اکیلے نے دیکھ لیا ہے کلم کلا سب کچھ, تب بھی مجھے حق نہیں ہے جب تک میں 4 گواہ ایک وقت کے پیش نہ کر دوں, مجھے بولنے کا حق نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, دیکھنا تو دور کی بات, بس خود ہی سے اندازہ لگا کے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں لڑکی تو بچلن ہے, فلاں لڑکا تو بچلن ہے, فلاں تو یوں اور فلاں تو یوں. کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم, شادی شدہ بچوں دار شوہر دار بیوی عورت تک کو کہہ دیتے ہیں ہم. یہ اب بہت خطرناک ہے, اسی لیے خدا نے بہت سخت مرحلہ رکھا ہے اس مسئلے میں. لہذا آپ آنکھوں دیکھ کے بھی آپ نہیں بول سکتے, جی ہم نہیں بول سکتے. آئیے, لہذا اس مسئلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ معاشرے میں ہمارے بہت پھیلا ہوا ہے. وہ ارے فلاں ارے بچلن ہے, ایک دم کہہ دیتے ہیں ہم بچلن کسی کو بھی. آئیے, لہذا آپ سب لوگ, ہم سب لوگوں کو اس کو دھیان رکھنا چاہیے, کسی کی عزت کو نہ اچھالیں, کسی کے بھی ساتھ یہ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر وہ عیب آپ نے بیان کیا وہ اس کے اندر ہے تو غیبت, تو گناہ نہیں ہے پھر کہا تو وہ تہمت, وہ اس سے بھی بڑا گناہ. پھنسنا تو دونوں طرف سے ہے نا. آپ نے, میں نے, ہنا میم, ظرفیشہ میم, مونیس, آپ لوگ سن رہے ہیں نکات, اگر میں نے نعوذ باللہ کسی پہ, لڑکی پہ یا کسی لڑکے پہ میں نے کچھ کہہ دیا کہ فلاں تو یوں ہے, تو بتاؤ میں یہ کہہ کے چاروں طرف سے کون پھنسا؟ چاروں طرف سے کون پھنسا؟ میں ہی پھنسا نا. کیسے؟ جی اگر وہ عیب اس میں ہے تو غیبت, اور نہیں ہے تو تہمت, وہ اس سے بھی بڑا گناہ. تو پھنسا تو میں ہی, پھنسا تو میں ہی نا. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اگر کہہ دیا کسی کو بچلن اور وہ واقعاً ہے تو غیبت ہے, تو کون کیا کر لے گا میرا؟ یا مثلاً اگر وہ اس میں نہیں تھا تب میں نے کہا تو یہ تہمت ہے, تب بھی کوئی کیا کر لے گا میرا؟ تو یہاں سزا مل جاتی, کوئی ہوتا معصوم اور وہ مجھے یہاں پہ سزا دے دیتا اس بات کی, وہ آسان ہے. قیامت کی سزا سوچ نہیں سکتا انسان. یہ نہ سوچے کہ آج اگر ہم کسی پہ تہمت یا الزام لگا رہے ہیں تو ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا, قیامت میں پتہ لگے گا کہ کیا بگڑتا ہے. جی لہذا میں اس لیے آپ لوگوں کو خاص کر کے, کہ آپ کو اگر میں یہاں پہ یہ بات بتا رہا ہوں تو آپ ضرور ایک دو کو بتائیں گی تو شاید ان کے دل میں خوف پیدا ہو, کسی کا دل پسیجے تو شاید آہستہ آہستہ یہ کمیاں دور ہونی شروع ہوں. کسی ماں بہن, کسی کا بیوی, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن کی ایسے عزت نہیں اچھالنی چاہیے. اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ اس کو عیب ہے تب بھی ہم ہی گنہگار کہ اس کی غیبت کی, اور اگر نہیں ہے تو تہمت, یہ اس سے بھی بڑا گناہ. جی آئیے, اور ہم کتنی آسانی سے کر دیتے ہیں یہ کام. آئیے, روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے کچھ اصحاب کسی شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. روایت ہے پیغمبر کے سامنے کچھ بیٹھے تھے اصحاب اور وہ کسی اور شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ فلاں شخص, اور دیکھیے بہت سی بار ہم کیا کہتے, کتنے وہ سمجھ بیٹھتے ہیں ہم, اب ذکر چل رہا ہے کہ فلاں, آپس میں کسی کو نہیں پتا کہ فلاں شخص بیٹھے ہیں ہم لوگ اور فلاں شخص کے بارے میں بات چلنے لگی. بیچارہ کتنا غریب ہے, کتنا مجبور ہے, ٹوٹے گھر میں رہتا ہے, یہ بھی غیبت ہے. آپ کو لگ رہا ہے وہ غریب ہے, اس کی مدد کیجئے, اس کے یہ بیان نہ کیجئے. تو آپ کے سامنے اصحاب ذکر کر رہے تھے فلاں شخص کتنا عاجز و مجبور ہے, تو آن حضرت نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے. انہوں نے عرض کی یا نبی جو اس کے اندر ہے ہم نے وہی بات بیان کی ہے. آن حضرت نے فرمایا جو کچھ اس کے اندر نہیں ہے اگر تم وہ بیان کرتے تو یہ تو اس پر تہمت ہوتی, یہ تو تہمت ہوتی. اس کے اندر ہے یہ کمی, بیان کر رہا ہوں تبھی تو غیبت ہے, تبھی تو غیبت ہے. جی آگا جی آگا جس سے مطلب
کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے. جی جی ہلو، جی جی آ رہی ہے، بولیے. ہم نے کہا کسی جسے کوئی مدد کر رہا ہے اور کسی کو ضرورت ہے تو ہم ذریعہ بن رہے ہیں. تو جب تک ہم اس سے بتائیں گے نا دوسرے کو کہ اس کو دیکھیے وہ ضرورت ہے، ایسا ایسا سچویشن غریب ہے، ایسا سچویشن ایسا پریشان سچویشن ہے. سچویشن چینج ہو جائے گی. آپ پبلک میں بیٹھ کے خالی جی وہ تو نہیں کر رہے نا، اس کی نہیں مدد کر کر رہے ہیں. یہ سکتے ہیں. سچویشن بدل جائے گی. اتنا تو سبھی آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ سچویشن الگ ہے کہ ہم کسی سے، وہ بھی آپ اس سے پرسنل پہ کہہ رہے ہیں، کسی کے سامنے اس کی وہ تو نہیں کر رہے نا. یہاں پر کسی کی طرح کھانا مطلب ذکر کرنا ایک دوسرے کی طرح کھانا نہ مطلب تو نہ یہ اس گناہ طریقے سے نہیں ہے نا، ایسے نہیں. غیبت اگر نہیں ہے. آپ ویسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں کو پریشانی میں اس کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کر سکتے ہیں جو لوگ کرنی چاہیے، ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ فلاں بیچارہ یوں اور بیچارہ یوں کرنا کچھ نہیں ہے ہمیں، بس اس کے بس یہ کرنا نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الغیبت، غیبت کیا ہے؟ ان تقول فی اخیک ما سترہ اللہ علیہ، وہ چیز جو پروردگار عالم نے اس مومن کی چھپائی ہے، اس چیز کا آشکار کرنا غیبت ہے. کیا ہے غیبت؟ غیبت یہ ہے کہ تمہارے مومن بھائی کے جن عیوب کو، جن عیبوں کو خدا نے چھپا رکھا ہے اسے بیان کر دو، یہ غیبت ہے. آگے پورا درس پڑھ لیجئے، سب سمجھ میں آئے گا. آپ کہیں گی، بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ایک انسان ہے کھلم کھلا شراب پیتا ہے، کھلم کھلا جوا کھیلتا ہے، اسے تو کیا اس کے بعد اس کے بھی اس کا بیان کرنا بھی کیا غیبت ہے؟ نہیں، وہ آگے آئے گا غیبت کے مستثنیات. جسے اپنی عزت خود پیاری نہ ہو، دوسرے کیسے اس کی عزت کا لحاظ کریں؟ پھر جو کھلم کھلا سب کچھ ایسے عیب کرتا ہے اس کی باتیں بیان کرنا غیبت نہیں. جو کھلم کھلا کرتا ہے، لیکن اس کے جو عیوب چھپے ہوئے ہیں، چھپ کے کرتا ہے، وہ عیب نہیں، وہ عیب چھپانے ہیں. اب دیکھیے غیبت کے مذکور جو باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. غیبت کی تعریف ہم نے پڑھ لی، باقی کل پڑھیں گے کہ غیبت میں کیا کیا چیزیں ہوں تب غیبت کہلائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.